تو دیکھیں ابھی تو 2 نشستیں ہوئی ہیں اور تیسری نشست سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کی مطلب ڈیمانڈ سے ملاقات کروانے میں اور جیل میں مطلب ایک ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے بھی کوئی کنڈیشنز انہوں نے لگائی تھی کہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں یا جس کمرے میں ملاقات ہوتی ہے وہ کمرہ جو ہے وہ اتنا مطلب وہاں پہ آرام سے بات نہیں ہو سکتی، تو کہیں ایسی جگہ کروائی جائے، کھلی جگہ کروائی جائے۔ تو اس کے بعد ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن میٹنگ سے پہلے ہی یعنی کہ اس کے ارینجمنٹ میں کچھ وقت لگتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، حکومت بات کرتی ہے، کوئی اسپیکر باہر گئے ہوتے جو اس کمیٹی کے کنوینر ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں آگے، تو ایک دم سے جو پریس کانفرنس سامنے آ گئی وہ ذرا میرے خیال میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ بھی اور ان کی ٹیم میں بھی کہ اتنی سخت پریس کانفرنس جو ہے وہ 3 4 5 سینئر لوگ ان میں سے 1 2 تو مذاکراتی کمیٹی میں تھے، لیکن کئی اس میں سے مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہوئے تھے جنہوں نے وہ پریس کانفرنس کی، تو اس سے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ماحول واقعی خراب ہوا ہوگا، لیکن امید ہے کہ اب اگر اسپیکر واپس آ گئے تو چند دنوں میں پھر ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور اعجاز الحق سے ملاقات کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، ہو جانی چاہیے ابھی ملاقات؟ دیکھیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ چیز طے ہو گئی تھی دوسری میٹنگ کے اندر کہ 2 چیزیں تھیں، جو کہ ایک تو وہ لکھ کے ڈیمانڈ دیں گے اپنے، اور لکھی ہوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ ملاقات کے بعد دیں گے، اور یہ طے ہوگا کہ آپ کی ملاقات ارینج ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کیونکہ اسپیکر باہر چلے گئے ہوں گے یا کچھ وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اگر صبر کے ساتھ آگے چلے گا کہ ایسے مذاکرات میں اونچائی نیچائی تو آتی رہے گی، اتراؤ چڑھاؤ بھی ہوتا رہے گا، اگر ہم ہر بات میں جذباتی ہو کر بیانات دینے شروع کر دیں اور سارے عمل کو ہی مطلب متنازع بنا دیں تو پھر معاملات ذرا مشکل ہو جائیں گے چلانے کے لیے۔ اچھا، لیکن یہ روٹین میٹر نہیں ہونا چاہیے مذاکرات والا، مذاکرات کے لیے ملاقات والا، ملاقات ہو تاکہ مذاکرات آگے بڑھیں؟ روٹین ہی ہے، لیکن دیکھیں نا اسپیکر نے بھی تو آگے پھر جہاں کمیٹی تو حکومت نے بنائی ہے نا، تو اسپیکر صاحب کو بھی ان سے بات کر کے معاملات طے کرنے ہوں گے کہ بھائی کیسے میٹنگ کروانی ہے، یہ بھی جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں وہ کنڈیشنز جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے کہ بھائی کسی آپ کسی سے ملاقات کروا رہے ہیں جیل کے اندر، اور جگہ بھی ان کی مرضی کی ان کو دے رہے، کوشش تو کی جا رہی ہے میرے خیال میں، لیکن یہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن وہ امپریشن اعجاز الحق صاحب ایک یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے دیا جا رہا تھا اور یہ الزامات بھی آئے کہ شاید یہ مذاکرات کو خراب کرانے کی کوئی کوشش ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے خیال میں زیادہ جو خرابی کی طرف گئے ہیں وہ میں نے وہ پریس کانفرنس سنی جو کہ انہوں نے کی تھی، تو اس پریس کانفرنس میں کوئی الفاظ جو تھے وہ اتنے سوٹیبل ہی استعمال ہوئے کہ جس سے کہا جا سکے کہ وہ ایک اچھے ماحول میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں اعجاز الحق صاحب آپ بڑے ہوپ فل لگ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، یہ حکومت کی طرف سے آپ کو کتنا مارجن لگ رہا ہے یہ لچک دکھانے کا؟ یہ جو دونوں مطالبات ہیں، مطالبات وہی ہیں جن کو اب تحریری طور پر جو ہے وہ سامنے لانے، لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن والا مطالبہ ہے خاص طور پر، کیا آپ کو کوئی گنجائش نظر آتی ہے کوئی لچک دکھانے کی؟ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس وقت ڈسکس کی جائیں گی جبکہ ریٹن ڈیمانڈ سامنے آئیں گی کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کے علاوہ کوئی ایسی طرز لگا دی جائے جو کہ ناممکن سی ہو کہ جی پہلے رہائی کریں پھر بات کریں، یا کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، اب میں اس پہ کوئی تبصرہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے۔ تو جیسے ہی وہ تیسری میٹنگ ہوگی جب بھی ہوگی، جیسے ہی ان کی ڈیمانڈ سامنے آئیں گی اس سے کورس آف ایکشن یا نظر آ جائے گا کہ بھئی آگے کس طرح سے معاملات چلیں گے۔ اگر تو مطالبات جس طرح انہوں نے گفتگو کی اس دن میٹنگ کے اندر اسی کے مطابق آگے چلے تو میرا خیال ہے کہ راستے کھل سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ریٹن والا معاملہ ہے اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے، یہ کیا حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ ریٹن میں دیں اور پھر اس پر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے؟ میرے خیال ہے شروع میں تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا کہ ہم آپ کو ریٹنگ دے دیں گے، پھر حکومت نے دوسری میٹنگ میں جو ہے ان سے پوچھا کہ آپ لے کر کیوں نہیں آئے، ہم تو
امید کر رہے تھے کہ آپ آج ڈیمانڈز لے کر آئیں گے. تو دونوں طرف سے میرے خیال میں مشترکہ ہی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی چیز لکھی بھی نہیں آئے گی سامنے تو کل کو کوئی بھی کہہ سکتا جی اچھا ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا, ہم نے تو اس طرح کہا تھا, تو بات کو ٹویسٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن اس پہ جو وقت لگ رہا ہے وہ آپ کے خیال میں کوئی غیر معمولی تو نہیں؟ کیونکہ دو رائے ہے, ایک رائے یہ ہے کہ سیاسی ڈائلاگ ہے, اس پر ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ معاملات اتنے ہیں نہیں, ایسے ہے نہیں ہے کہ جہاں پر ایک ریٹرن ڈیمانڈز لانے کے لیے جو ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ لگ جائے. نہیں دیکھیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ ٹائم بالکل نارمل ہے اتنا, اور ڈیلی بیسس پہ بھی میٹنگ ہو سکتی ہے. ڈیمانڈز آنے کے بعد جب رائٹنگ آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ بھائی کتنی دیر لگے گی مشاورت کے لیے. حکومت بھی بیٹھ کے سوچے گی اس پہ کہ کس طرح سے آگے پروسیڈ کرنا ہے, پھر ان کو کچھ کاؤنٹر پروپوزل دے سکتے ہیں, پھر اس کے بعد بات چیت جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے. اچھا, اور ویسے آپ یہ جو ابھی تک جو 2 راؤنڈز ہوئے ہیں اعجاز الحق صاحب, اس میں آپ کو امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے کہ یہ کوئی حل نکل آئے گا, کوئی جو سیاسی ٹیمپریچر ہے ہمارا وہ کوئی کم ہو جائے گا ان مذاکرات کے نتیجے میں؟ میرا تو خیال ہے کہ دوسری میٹنگ کے بعد, میں پہلی میٹنگ میں تو نہیں تھا, لیکن جن لوگوں سے میں نے بات کی پہلی میٹنگ میں بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی, اور دو کہ سارے پی ٹی آئی کے جو کمیٹی کے ممبر نہیں تھے اس میں سے 1 یا 2 تھے, لیکن دوسری میٹنگ میں تقریباً سبھی موجود تھے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ماحول تھا, جس طرح سے گفتگو کی گئی, جس طرح سے ایک کوآپریشن نظر آئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بڑا پر امید تھا کہ بات آگے چلے گی. اب یہ سارا اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا صبر اور عمل دکھانا پڑے گا, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کوشش کریں گے دونوں طرف سے کہ بھئی یہ مذاکرات آگے نہ چلیں, تو اگر وہ پریویل کر گئے تو اگر انہوں نے پرووک کر دیا تو پھر معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہے, جو خان صاحب کا اپنا اکاؤنٹ ہے, جو کہ مجھے نہیں معلوم کون چلا رہا ہے اور کس ملک سے وہ چل رہا ہے, اب خان صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ گفتگو جو ہے وہ جو اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کیا یہ انہی کے عکاسی کر رہی ہے ان کی سوچ کی, یا پھر کوئی اور ان کو فیل کر رہا ہے اور وہ اس قسم کے لکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی مطلب جس قسم کا لاسٹ اسپیڈ میں نے دیکھا اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ایک ہاتھ ایک لائن ہی کراس کر دی تھی. اچھا, لیکن آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی طرف یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات والا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور ظاہری بات ہے پی ٹی آئی تو خود پہلے پی ٹی آئی تیار ہوئی ہے, پہلے پی ٹی آئی نے کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. میں تو سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو تھا, اور ان کی طرف سے یہ بات آنا سامنے بہت اچھا, شاید مطلب ڈیڈ لاک کو توڑا انہوں نے, اور اس کے بعد بیٹھ بھی گئے سب آپس میں, اور اب اس کو آگے چلانے کے لیے بھی اتنی ہی محنت کرنی چاہیے جس سوچ کے ساتھ کمیٹی بنائی تھی اسی سوچ کے ساتھ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. ٹھیک, ہم نے اس کو کنکلوڈ کر رہا ہے معاملے کو.